ثنا اور بارگاہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظمتیں، جو شانیں عطا فرمائی، جو رفعت مقام عطا فرمایا، وہ بیان سے باہر ہے۔ بے شمار اوصاف حمیدہ، اخلاق کریمہ کے حوالے سے کتب کا ایک ذخیرہ تحریر کیا گیا، مگر لکھنے والوں نے جو لکھا آخر میں یہی کہا کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا۔ سامعین محترم، آج ہم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے آپ کا وہ مبارک جسم جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے اس کا بیان سنیں گے۔ شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث طیبہ حضرت علی بن ابی طالب مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت فرمائی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرتے تو فرمایا کرتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام نہ تو بہت زیادہ لمبے قد کے تھے اور نہ ہی آپ علیہ السلام کا قد چھوٹا تھا۔ وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، بلکہ حضور علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے بال مبارک نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ بلدار سیدھے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے یہ حسن کے تذکرے مولا کائنات کر رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں صحابہ نے میلاد بیان کیا، یہ حدیث مولا کائنات بیان کرنے والے ہیں۔ حضور کی عظمت، حضور کے خصائص، حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کا حلیہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا جسم گوشت سے پر نہیں تھا، آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ انور کسی قدر گولائی میں تھا، اور آپ علیہ السلام کا رنگ مبارک ابیض مشرب، آقا کریم علیہ السلام کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے میں فرماتے ہیں ادعج العینین، حضور علیہ السلام کی آنکھیں
خوب سیاہ اور سرمگی تھی، سرما لگا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے آبرو مبارک گھنے اور لمبی تھی، آقا کریم علیہ السلام کے جوڑ اور کندھوں کے درمیان کی جگہ مضبوط تھی، آقا کریم علیہ السلام کا بدن مبارک، عام بدن مبارک بالوں سے خالی تھا، البتہ سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ پھر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، ہتھیلیاں اور قدم مبارک گوشت سے پر تھے۔ اور یہ یاد رکھیے، ہر انسان کی ہتھیلی اور پاؤں کے تلوے یہ بیچ میں سے اندر ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ نشانی تھی۔ سابقہ کتب میں آقا کریم علیہ السلام کی یہ نبوت کی دلیل کے طور پر ذکر کی گئی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کا ہاتھ بھی گوشت سے پر تھا، برابر تھا، اور پاؤں مبارک بھی بالکل برابر تھا۔ آپ زمین پر پاؤں رکھیں تو پاؤں کی جو تلوے کا اندر کا حصہ ہوتا ہے وہ زمین پر نشان نہیں پڑتا، مگر آقا کریم علیہ السلام کا پاؤں مبارک جس جگہ پر لگ جاتا تھا اس میں پورا نقش قدمین مبارک کا بن جایا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ اور پاؤں یہ گوشت سے پر تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام جب چلتے تو زور سے پاؤں اٹھاتے، گویا آقا کریم علیہ السلام بلندی سے اتر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب کسی کی طرف دیکھا کرتے وہ پوری طرح دیکھتے، پوری طرح مڑ کر اس کی طرف دیکھتے، اور پھر فرماتے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوہ، آقا کریم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان میں، دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، وَهُوَ خاتم النبیین، اور آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے آخری نبی بنایا تھا۔ فرمایا یہ مہر نبوت تھی۔ اجود الناس صدراً، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام دل کے اعتبار سے سب سے بڑے سخی تھے۔ حضور سخی تھے، اور حضور کی صحابت کیا ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا ہے، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو اجود الناس صدراً، حضور کی سخا سب سے زیادہ تھی، حضور سب سے بڑے سخی تھے۔ کیسے سخی تھے؟ یہ حدیث طیبہ مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، کہا وہ جو پہاڑ کے دامن میں بکریاں ہیں وہ مجھے دے دی جائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہ ساری بکریاں اسے عطا فرما دی۔ وہ اپنی قوم کی طرف جاتا ہے، جاتے ہوئے راستے میں یہ اعلان کرتا جاتا ہے، اے لوگو سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں
ایسے سخی ہیں کہ ان سے جو پا لیتا ہے پھر کبھی وہ فقر کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو حضور ایسے سخی ہیں۔ تو فرمایا اجود الناس صدراً، حضور علیہ السلام دل کے بڑے سخی تھے۔ واصدق الناس لہجہ، حضور علیہ السلام بولنے میں زبان کے اعتبار سے نہایت سچے۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكًا، حضور بولنے میں نرم تربیت تھے، نرم طبیعت تھی، اور بولنے میں سب سے زیادہ سچے تھے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا، حضور خاندان کے اعتبار سے بھی بڑے معزز تھے، بڑے شریف تھے، بڑی عظمت والے تھے، بڑی شان والے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں من رآہ بدیہا ہابا، حضور علیہ السلام کے حسن اور جمال کا اگر کوئی یکدم نظارہ کرتا، اگر اس پر نظر جب روح مصطفیٰ اور جلوہ مصطفیٰ پر پڑتی تو یکدم دیکھ کر حضور کا حسن اور جمال، فرمایا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اس پر خوف طاری ہو جاتا کرتا تھا۔ وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً، اور فرمایا جو حضور علیہ السلام سے جان پہچان رکھتا تھا وہ حضور سے پھر محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ جسے حضور کی صحبت مل جاتی تھی حضور سے علیق سلیق ہو جایا کرتا تھا، پھر حضور کے حسن اور جمال کا وہ اسیر ہو جایا کرتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی تعریف کرنے والا یہی کہا کرتا تھا، جو حضور کو دیکھا کرتا اور پھر حضور کے بارے میں کہتا تو یہی کہا کرتا تھا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ وہ کہنے پر یہ مجبور ہو جاتا تھا کہ بڑے حسین دیکھے، بڑے جمیل دیکھے، مگر آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کر خوبصورت نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ یہی وجہ ہے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ میری آنکھ دیکھتی کیسے، کسی ماں نے ایسا خوبصورت جنا ہی نہیں۔ تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کا حسن اور جمال تھا۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث طیبہ سنیے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن مجتبی، آپ اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے سوال کیا کہ مجھے میرے نانا حضور کا حلیہ بیان کیجیے، مجھے میرے نانا حضور کے اوصاف کو بیان کیجیے۔ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ہند بن ابی حالہ حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کیجیے، لوگ پوچھتے ہیں صحابہ نے حضور کا ذکر کیا، امام حسن مجتبی جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ پوچھتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی شانیں بیان کرو، مجھے رسول اللہ کے اوصاف بیان کرو۔ حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا حسن کیا پوچھتے ہو، حضور کے حسن کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا فاخمن مفخمن یتلألأ وجہہ،
آپ فرماتے ہیں حضور کا حسن کیا پوچھتے ہو، حضور تو بڑے معزز تھے، حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، فرمایا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار تھا۔ یہ حضرت ہند بن ابی حالہ صحابی ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں مجھے حضور کا حلیہ بیان کر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فخمن مفخمن یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، حضور کا چہرہ ایسا تھا، ایسا چمکدار تھا موتیوں کی طرح، جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حضور علیہ السلام نہایت مناتناسب قد رکھتے تھے، آپ علیہ السلام کا سر مبارک قدر بڑا تھا، اور بال مبارک گھنے اور بل کھائے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے سر مبارک میں مانگ خود بخود نکل آتی تو اسے رہنے دیا کرتے اور خود نہیں نکالا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بال مبارک بڑھتے تو کانوں کی لو تک پہنچ جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اس سے بھی تجاوز کر دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام ازہر اللون، حضور علیہ السلام چمکدار رنگ والے تھے، واسع الجبین، حضور کی پیشانی کشادہ تھی، حضور کی پیشانی کشادہ تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے آبرو مبارک خمدار تھے، باریک اور گھنے اور جدا جدا تھے۔ آبرو کے درمیان ایک رگ تھی، جب آقا کریم علیہ السلام جلال میں ہوتے تو وہ رگ مبارک سرخ ہو جایا کرتی۔ اللہ، دیکھیں ایک ایک چیز کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، سننے والے بھی صحابی ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسن مجتبیٰ سن رہے ہیں، حضرت ہند بن ابی حالہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بینی مبارک، ناک مبارک بلندی مائل نہایت خوبصورت اور روشن تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کو غور سے دیکھنے والا آپ کو بلند بینی خیال کرتا۔ آقا کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، رخسار مبارک نرم تھے، ہموار تھے، دہن مبارک کشادہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کے بیچ میں تھوڑا سا خلا تھا۔ اور یہاں یہ حدیث کی دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام افلج السنیتین، حضور علیہ السلام کی جو سامنے کے 2 دانت تھے ان کے بیچ میں کچھ خلا تھا۔ اذا تکلم، میرے محبوب علیہ السلام جب بات کرتے، گفتگو فرماتے تو فرمایا رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، تو یوں لگتا تھا حضور علیہ السلام کے دہن مبارک سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ صحابی فرما رہے کہ حضور جب تکلم کرتے، کلام کرتے، تو حضور علیہ السلام کے ان داندان مبارک کے بیچ سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے دندان مبارک کشادہ تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام کے حسن کے جلوے فرماتے ہیں حضور کی گردن گویا مورت کی گردن تھی، حسین ترین گردن تھی، چاندی کی طرح صاف تھی۔ حضور علیہ السلام کی گردن مبارک قدر بلند
اور چاندی کی طرح چمکدار تھی۔ آپ کے اعضاء متناسب، پرگوشت اور کسے ہوئے تھے، مضبوط جسم تھا۔ پیٹ مبارک اور سینہ مبارک ہموار تھا، برابر تھا اور کشادہ سینہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے کندھوں کے بیچ میں فاصلہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام مضبوط جوڑ والے تھے۔ بدن کھلا رہنے والا حصہ بھی آقا کریم علیہ السلام کا چمکدار تھا، روشن تھا۔ سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی جو خط کی صورت بنا ہوا تھا، اور فرمایا اس لکیر کے سوا دونوں چھاتیوں پر اور پیٹ بال سے خالی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کی صرف سینے سے لے کر ناف تک ایک بالوں کی لکیر تھی، اور سینے کا باقی حصہ اور چھاتی مبارک بالوں سے پاک تھی۔ حضور علیہ السلام کے فرماتے ہیں البتہ دونوں کلائیوں کندھوں اور سینے کے بلائی حصے پر کچھ بال حضور علیہ السلام کے موجود تھے۔ کلائیوں پر، کندھوں پر اور سینے کے بلائی حصے، نچلے حصے پر کچھ بال موجود تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی کلائیاں دراز، ہتھیلیاں فراخ تھی، ہتھیلیاں اور قدم پرگوشت تھے۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مناسب طریقے سے لمبی تھی۔ پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار تھے اور ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام جب چلتے تو قوت سے چلتے، وقار سے پاؤں اٹھاتے، پرسکون کشادہ قدم چلتے، اور جب حضور علیہ السلام چلا کرتے تھے تو گویا بلندی سے اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف دیکھا کرتے تو پوری طرح متوجہ ہو کر دیکھتے۔ آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ نیچی ہوا کرتی تھی۔ آپ آسمان کی بجائے زمین کی طرف زیادہ نظر رکھتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کا زیادہ تر دیکھنا آنکھ کے کنارے سے ہوا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام کو پہلے روانہ فرماتے، پھر آپ تشریف لاتے۔ جب کسی سے ملاقات کرتے تو پہلے سلام فرماتے۔ اللہ اکبر! یہ میرے محبوب علیہ السلام کے حسن کے تذکرے، یہ حلیہ مبارک حضرت ہند بن ابی حالہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا حسن کیسا تھا، جلوے کیسے تھے، سینہ مبارک کیسا تھا، آنکھ مبارک کیسی تھی، گال مبارک کیسے تھے، گردن مبارک کیسی تھی۔ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے محبوب علیہ السلام کے حسن کے تذکرے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، آقا کریم علیہ السلام کا رنگ سفید تھا، گویا کہ چاندی ڈھالی گئی ہو، اور آقا کریم علیہ السلام کے بال مبارک قدرے سیدھے اور گنگریالے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا رنگ چمکدار تھا۔ اللہ اکبر! میرے محبوب علیہ السلام کے حسن کے تذکرے صحابہ اکرام نے یہ بیان کیے۔ عزیزان من، یہ حضور کا حسن، اس کو ایمان کی حرارت سے دیکھیے، سنیے، اور پھر تصور کیجئے کہ میرے محبوب علیہ السلام کو رب نے کیسا حسن عطا کیا۔ کائنات میں جتنا حسن بکھیرا گیا، یہ سارا حضرت جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا پرتو ہے۔ اسی حسن کا جو ہے وہ یہ خیرات ہے
کہ کائنات میں جتنا حسن بکھرا یہ سرکار کے حسن کی بدولت ہے، اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ جو ہے عظمت والے، سب سے زیادہ شان والے تھے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، آقا کریم علیہ السلام کے ایک ایک حسن کے حوالے سے، ایک ایک چیز کے حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل ترمذی کے نام سے جامع الترمذی کے اندر پوری ایک باب باندھا، اور اس میں ساری وہ حدیثیں جو آقا کریم علیہ السلام کے حسن کے متعلق، آقا کریم علیہ السلام کے جلووں کے متعلق، آقا کریم علیہ السلام کے اعضاء کے متعلق ہیں، وہ ساری حدیث اس میں جمع فرمائی۔ میرے محبوب علیہ السلام کے حسن کا عالم کیا تھا؟ کسی نے صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا حضور علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، پوچھا گیا بتاؤ کیا حضور علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ آپ نے فرمایا لا بل مثل القمر، ارے چہرہ مصطفیٰ تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح روشن تھا، چاند کی طرح روشن تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ السلام کے حسن کے تذکرے، حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ جس نے بیان کیا اپنی آنکھ سے دیکھ کر بیان کیا، اور حسن مصطفیٰ تو 70,000 پردوں میں چھپا کر رکھا گیا، مستور رکھا گیا تھا، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے حسن کو ظاہر کر دیا جاتا تو کائنات کے اندر یہ ضبط نہ تھا کہ وہ حسن کے جلووں کو برداشت کر سکے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور یہ حدیثیں یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حسن مصطفیٰ، حلیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔